السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 44 سے شروع کریں گے۔ آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا رحمتا منا، رب کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، تم مشدد میم ہے اور مشدد نون ہے تو ہم دونوں پہ غنہ کریں گے۔ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، متاعًا یہاں پہ ہم اظہار کریں گے کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے حمزہ ہے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، وَإِذَا قِيلَ، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس لیے ہم قاف کو موٹا کریں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ، هُمُ اتَّقُوا یہاں پہ واو مدہ ہے تو ہم قاف کو لمبا کریں گے۔ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہاں پہ بھی ہم را کو پر کریں گے کیونکہ را کے اوپر تو جزم ہے لیکن را سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ، وَمَا تَ پہ ہم جھٹکا دیں گے کیونکہ جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ حمزہ پہ جزم آ جائے تو حمزہ کو جھٹکا دیا جاتا ہے۔ تَأْتِيهِم مشدد میم ہے تو یہاں پہ ہم غنہ کریں گے۔ من یہاں پہ ہم اظہار کریں گے کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے حمزہ ہے۔ آیتم، تین پہ بھی ہم غنہ کریں گے کیونکہ مشدد میم ہے۔ من یہاں پہ بھی ہم اظہار کریں گے کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے حمزہ ہے۔ آیتم من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، عنہا نون ساکن ہے یہاں پہ ہم اظہار کریں گے کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے حمزہ ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، پہ بھی ہم اخفا کریں گے۔ مما مشدد میم ہے یہاں پہ ہم غنہ کریں گے۔ رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اب یہاں پہ موٹی کاف اور باریک کاف دونوں ہیں تو لہٰذا دونوں کو واضح کر کے ادا کرنا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ان پہ ہم اظہار کریں گے کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے حمزہ ہے۔ تم یہاں پہ ہم نے اخفا کرنا ہے۔ فی ضلال، یہاں پہ ہم نے ادغام مع الغنہ کرے ہیں کیونکہ نون تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے میم ہے۔ ضلال مبین۔ امید کرتی ہوں آج کا سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس سبق کو زیادہ سے زیادہ دہرائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔